السلام علیکم. آئیں تھوڑی سی بات کرتے ہیں آج ریپروڈکٹیو سکسیس کے بارے میں. اس کا تعلق زندہ بچ جانے والی اولاد کی تعداد سے ہے جو کسی جانور کی زندگی کے دوران ہوتی ہے. ایک جانور جس کی زیادہ زندہ اولاد ہوتی ہے اس کی تولیدی کامیابی یعنی ریپروڈکٹیو سکسیس زیادہ ہوتی ہے. اب ٹریٹس یا طرز عمل کی دو وسیع اقسام ہیں جو تولیدی کامیابی کو آگے بڑھا سکتی ہیں. ایک ایسا طرز عمل ہو سکتا ہے جو جانوروں سے اولاد پیدا کرنے کے امکانات کو بڑھاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر جانور جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں سیکشول ریپروڈکشن کے ذریعے. ایسا کرنے کے لیے انہیں مخالف جنس کے فرد کے ساتھ میٹنگ کرنی ہوتی ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں پیکاکس جیسے جانور جہاں پہ ان کے یہ خوبصورت ترین پر ایک طرح سے اشارہ ہوتے ہیں مخالف جنس کے لیے جنہیں پی ہینز کہتے ہیں کہ اس طرف پیکاک کے ہیں سازگار ٹریٹس اور یہ متوجہ ہیں پی ہینز کی طرف. اس کی صحت اچھی ہے اور جو اشارہ کرتی ہیں پی ہین کو کہ اس پیکاک سے ریپروڈیوس کرنے کے بعد زیادہ امکان ہے کہ ان کی تولیدی کامیابی ہوگی. ان کی صحت مند اولاد ہوگی جن کے زندہ رہنے کے زیادہ امکان ہیں اور جن کے پھر زیادہ امکان ہے کہ یہ آگے جا کر خود بھی ریپروڈیوس کریں گے. اور پھر یہ فرض کرتے ہوئے کہ جانور ہم آہنگی کرنے کے قابل ہیں اور دوبارہ پیدا کرنے کے قابل ہیں. ایک اور طرز عمل جو آپ جانوروں کے درمیان دیکھیں گے جو ان کی اولاد کے زندہ رہنے کے امکانات کو بڑھا دے گا اور پھر ریپروڈیوس کرنے کے قابل ہو جائیں گے وہ ہے پیرنٹل کیئر، یا وہ طرز عمل جو حفاظت کرتا ہے اولاد کی پریڈیٹرز سے. اور یہ آپ پورے اینیمل کنگڈم میں دیکھ سکتے ہیں. جانوروں کی دنیا میں یہ ہر طرف نظر آئے گا آپ کو. یہاں پر یہ ہیں کچھ ایمپرر پینگوئنز جو اپنی جوان اولاد کا یہاں پر خیال رکھ رہے ہیں. یہ ایک ماں ہے گریزلی بیئرز کی جو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اور یہاں پہ پیرنٹل کیئر سے مراد ہوگا شاید ان کے لیے کھانا ڈھونڈنا یا پھر ان کو کھانا دینا، ان کی تربیت کرنا، ان کی حفاظت کرنا دوسرے شکاریوں سے وغیرہ وغیرہ. اور یہ صرف پینگوئنز اور بیئرز میں نہیں ہوتا، یہ تقریباً ہر جانور میں پایا جاتا ہے، اور یہ سب مدد کرتا ہے ریپروڈکٹیو سکسیس حاصل کرنے کے لیے. تو آج کے لیے اتنا ہی.